كمال النور في محياها ومن التي هي للحياة ضياؤها ومن التي تحذو النجوم خطاها. اول ما قدم المدینہ نزل على اجدادہ. اجداد ماں کی طرف سے مراد ہے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ مدینہ منورہ کے انصار بنی نجار میں سے تھی، تو اس لیے آپ نے ننہال ماں کی طرف سے جو اجداد تھے ان کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے. راوی کو شک ہے اجداد فرمایا اور اخوال من الانصار. مدینہ منورہ پہنچے جہاں مسجد نبوی کا محراب ہے، اسی جگہ پر اونٹنی بیٹھ گئی. اس وقت یہ جگہ بکریوں کا دوار تھا، بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، دوار تھا. اس سے قریب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ آپ کا سامان میں اپنے گھر میں اتار کر رکھوں. نبی علیہ السلام نے اجازت دی. یہ مکان دو طبقہ دو منزلہ مکان تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا یہ دو طبقہ دو منزلہ مکان تھا. اس مکان کو یمن کا تبہ بادشاہ نے بنایا تھا، نبی علیہ السلام کے لیے بنایا ہے. ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا یہ دو طبقہ دو منزلہ مکان تھا. اس مکان کو تبہ بادشاہ یمن کا تھا، اس نے بنایا ہے. اس کو نبی علیہ السلام کی بعثت سے 700 سال پہلے اور ایمان بھی لایا. نبی علیہ السلام کے بعثت سے 700 سال پہلے ایمان لایا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تبہ کو لا تسب تبہ کو گالی مت دو کہ یہ میری بعثت سے پہلے یہ مسلمان ہو گیا ہے. تبہ 400 علماء کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ آیا. جب تبہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان علماء نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں قیام کریں گے کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا جگہ ہے، ہم یہیں ٹھہریں گے. شاید کہ ہمارے زمانے میں ان کی بعثت ہو گئی تو ملاقات ہو. تبہ بھی پہلے ارادہ کیا کہ میں بھی رہوں، پھر واپس اس کا ارادہ بدل گیا. ان علماء سے پوچھا
کہ تم اس غرض سے رہتے ہو کہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا جگہ ہے، پھر ان کے لیے مکانات بنایا، ان کی شادی کا انتظام کیا، طبہ نے سارا انتظامات برابر کیا، اور ایک خط لکھا، اس میں 2 اشعار ذکر کیا، شہدت علی احمد انہ رسول اللہ بارئ النسم، شہدت علی احمد انہ رسول اللہ بارئ النسم، لو مد عمری الی عمرہ کنت لہ وزیرا و ابن عمی۔ یہ 2 شعر لکھا، اس میں اپنا ایمان کا اظہار کیا، اور اس خط کو ان علماء کا جو بڑا تھا اس کو دے دیا، اور اس کو کہا کہ اگر تمہارے حیاتی میں نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائے، یہ خط ان کو دینا، اگر تمہارے حیاتی میں نہیں آیا تو نسل در نسل اپنے اولاد میں یہ خط محفوظ رکھنا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے ان کو دے دینا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم کا کہ جس کے حوالہ خط کو کیا اس کے نسل میں سے ہے، تو نسل در نسل یہ سلسلہ، یہ خط آتا رہا ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں، اور یہ مکان بھی نبی علیہ السلام کے لیے بنایا تھا، ابو ایوب انصاری اس میں رہتے تھے، کہ گویا کہ نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لا کر اپنا مکان میں رہا، نہ کہ اور کسی کے مکان میں۔ 6-7 مہینہ اسی مکان میں نبی علیہ السلام قیام فرمایا، پھر مسجد نبی کو بنایا، پھر ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا، حضرت عائشہ کے لیے گھر بنایا، پھر اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ تو یہاں جب قیام ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ آپ اوپر قیام فرمائے، اوپر کے منزل میں ہم نیچے، آپ نیچے ہم اوپر، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ نیچے مجھے آسانی ہے، آنے جانے والے ملاقاتیوں کے لیے آسانی ہے، تو آپ نیچے قیام فرماتے تھے، ابو ایوب انصاری یہ اوپر۔ ایک دن جو پانی کا مٹکا تھا وہ ٹوٹ گئی، تو انہوں نے جلدی جلدی کمبل وغیرہ سے پانی کو خشک کیا کہ نیچے نبی علیہ السلام پر پانی نہ گرے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے معذرت کیا، تو نبی علیہ السلام نے عذر قبول کیا، پھر بالائی اوپر کے مکان میں نبی علیہ السلام قیام فرمایا، اور نیچے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب تک کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے تو نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ اپنے گھروں سے کھانا لاتے تھے۔ سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرید کا تال لایا اور کہا کہ میری والدہ نے یہ بھیجا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو خزرج قبیلہ کا وہ سردار تھے، انہوں نے اس کے بعد ہمیشہ ابھی بھی جو علماء کے لیے کھانا لے آتے ہیں تو وہی نبی علیہ السلام کے سنت ہے کہ لوگ ثواب سمجھتے ہیں، کھانا لاتے ہیں۔ تو یہ اوس و خزرج کے ہے، یہ جو علماء تھے یہ اوس و خزرج قبائل کے تھے، یہودیوں میں سے یہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے طبہ بیت اللہ کو غلاف پہنایا، اس سے پہلے بیت اللہ پر غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا،
سب سے پہلے تو بنے سفید رنگ کا تھا، اون کا بنا ہوا، مصری ساختہ، مصر کا بنا ہوا سفید رنگ کا پشمینہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بیت اللہ پر ریشمی غلاف سب سے پہلے ڈالا، سب ریشمی غلاف سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ نے ڈالا۔ بچپن میں حضرت عباس گم ہو گئے، اس نے نظر مانا کہ یہ بچہ ملے گا تو میں بیت اللہ کو ریشمی غلاف پہناؤں گی۔ تو جب حضرت عباس بازیاب ہو گئے تو اس نے ریشمی، باقی اسلام میں سب سے پہلے، وہ تو قبل اسلام کی باتیں ہیں، اسلام میں سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے ریشمی غلاف بیت اللہ کو پہنایا۔ اب وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں آتے ہوئے اپنے مکان میں جس کو طبا نے بنایا تھا آپ کے لیے، اس میں قیام فرمایا۔ 6 مہینہ یا 7 مہینہ۔ جو مسجد نبوی کی جگہ ہے یہ یتیم بچوں کی زمین تھی۔ نبی علیہ السلام نے طلب کیا کہ یہاں مسجد بنانا ہے، تو انہوں نے کہا ان کے ورثاء نے کہ بغیر عوض کے، بغیر پیسہ کے ہم دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہ قیمت سے مجھے دو۔ تو 10 دینار اس کی قیمت رکھی گئی، وہ 10 دینار کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا۔ تو مسجد نبوی کے زمین یہ قیمت سے لی گئی ہے، مفت میں نہیں، اور لینے والا بھی پیسہ ادا کریں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک کے لیے یہ ثواب آپ کے لیے جاری ہے کہ جتنا وہاں عمل ہوگا صدیق اکبر اس میں شریک ہے۔ تو یہی چیز بہتر ہے کہ بجائے مفت میں لینے کی قیمت سے لیا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ جو مفت میں لوگ دیتے ہیں بعد میں پھر جھگڑا تنازع پیدا ہوتا ہے، تو فروخت والا بہتر ہے۔ یہ زمین مفتاح العلوم کا یہ بھی الحمدللہ ہم نے خرید کیا ہے، یہ مفت میں کسی کی طرف سے وقف نہیں ہے، ہمیں خرید کیا ہے۔ جس سے خرید کیا وہ بھی اسی کلی میں ہے، اسی کلی کے آدمی ہے، لاڑی ہے، سمجھا، اسی کلی کا ہے، سمجھا۔ 17,000 پر اس وقت اس کو ہمیں 77 میں 17,000 پر خرید کیا۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، سیٹلائٹ ٹاؤن اڈا مڈا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، 17,000 میں یہ زمین، اس وقت زمین کی میں نے اس کو خرید کیا، اور اس مجلس میں پیسہ دینے کا شاہ صاحب موجود تھے، سید عبدالستار شاہ صاحب، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ پیسہ دینے والے مجلس میں وہ زندہ ہے، یہ موجود تھا۔ اور مولانا محمد یعقوب صاحب مل میں وہ بھی حیات ہے، وہ بھی موجود تھا، سمجھا گیا یا نہیں؟ تو یہ مدرسہ نہ غصب کا ہے نہ وقف کا ہے۔ لوگ جو ہے نا الزام لگانے والے بات سمجھا، تم تو پیدا نہیں تھے اس وقت، تو اب اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ مفتاح العلوم غصب کا ہے۔ تو وہ آدمی بھی زندہ ہے، زمین والے بھی زندہ ہیں، جو تھے وہ بھی زندہ ہے۔ اچھا، پھر بھی میں کہتا ہوں تم کہتے ہو غصب کا ہے، مالک کو لاؤ، ابھی بھی میں دے دوں گا، بس اس سے زیادہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، سمجھا؟
انشاءاللہ کوئی بھی اس میں غیر شرعی نہیں ہے، شریعت کے مطابق مسجد نبوی کے مطابق خرید کی زمین ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ تو یہ ایسے الزام لگاتے ہیں غصب ہے غصب ہے غصب ہے، تو زمین والے بھی زندہ ہے، اسی کلی میں ہے، یہ نہیں اور ہے۔ جو اس پیسے کی ادائیگی میں موجود وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی تو بڑے شخصیات ہے، سمجھا؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو خریدنا بہتر ہے یہ مفت والے سے۔ ابھی بھی بہت سے مجھے مفت میں پیش کر رہے ہیں، میں قبول نہیں کرتا۔ میں رانمائی کرتا ہوں فلانے کو دے دو، ان کو دیتے نہیں ہے، وہ ان سے گئے ملے، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، میں تو خریدنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں پھر جنجال نہیں ہوتا۔ تو مسجد نبی 10 دینار پر صدیق اکبر نے خرید کیا، نبی علیہ السلام نے مفت میں قبول نہیں کیا۔ اچھا، وَإِنَّهُ صَلَّى قِبَلَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، اس میں مفعول کا صیغہ، مقدس مصدر میمی کا صیغہ، دو طرح سے اس کا پڑھنا جائز ہے، مقدس پڑھنا اور مقدس پڑھنا۔ 16 شہرن او 17، 16 یا 17 مہینہ۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، نبی علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ قبلہ بیت اللہ بنے، آپ ہمیشہ اسی انتظار میں تھا، تو قبلہ کے تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا۔ تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کے بعد عصر کے نماز سے پہلے یہ حکم نازل ہو گیا۔ مدینہ میں سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر جو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے وہ عصر کی نماز ہے، سمجھا نا؟ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، عصر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھایا۔ تو عباد بن بشر، عباد بن نہی، عباد بن وہب، کہ آپ کا نام عباد بن بشر ہے یا نہیک ہے یا وہب ہے، یہ عصر کے بعد مدینہ منورہ میں قریب جو قبیلہ بنی سلمہ میں مسجد تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں گیا، ان کہا کہ میں ابھی نبی علیہ السلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کر آیا ہوں، قبلہ کی تحویل تبدیلی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ نماز کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، امام جگہ تبدیل کیا، باقی وہیں کھڑے کہے صرف رخ کو پھیر لیا، کیونکہ امام تو پہلے آگے تھا نا، اگر وہیں کھڑے ہوتے تو پھر مقتدیوں سے پیچھے ہوتے، اس لیے ان کو جگہ تبدیل کرنا پڑا، آگے بڑھا۔ اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین نام رکھا گیا ہے کہ ایک نماز میں 2 قبلہ کی طرف رخ تھا، پہلے بیت المقدس کی طرف، آدھا نماز بیت المقدس کی طرف اور آدھا نماز بیت اللہ کی طرف، اس لیے قبلتین۔ یہی آدمی دوسرے دن صبح کے نماز مسجد قباء میں فجر کی نماز میں وہاں جا کر اطلاع دی۔ بیت المقدس مسجد قباء چونکہ دور تھا، مسجد قبلتین نزدیک تھا، تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ پھیر لیا، تو وہ بھی قبلتین ہے، لیکن چونکہ ان کو اطلاع بعد میں ملی، اسی لیے اس کا نام قبلتین نہیں رکھا گیا۔ جہاں پہلے اطلاع ملی
ان کا نام قبلتین رکھا. ابھی بھی اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. عمرہ حاجی جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو مسجد قبلتین دو ہے، ایک جو بنی سلمہ قبیلہ کا ہے، دوسرا مسجد قباء ہے. چونکہ اولیت کی وجہ سے اس کا نام قبلتین رکھا گیا، ان کا نام قبلتین نہیں رکھا گیا، وگرنہ وہ بھی قبلتین. تو پہلی نماز جو ہے وہ نماز عصر ہے. نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف وصلی معہ قوم، آپ کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی. فخرج رجل، نماز کے بعد اس رجل کا نام عباد بن نہی یا عباد بن بشر یا عباد بن وہب، یہاں عباد بن نہی لکھا ہے نیچے بین السطور. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد، یہ شخص یہاں سے نماز پڑھ کر کے نکلے. اہل مسجد سے مراد بنی سلمہ والی مسجد جس کو قبلتین کہا جاتا ہے، وہاں گیا. وہم راکعون، وہ نماز کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فقال اشہد باللہ، فقال اشہد باللہ، کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں خبر دے رہا ہوں. لقد صلیت، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی قبل مکہ، مکہ کی طرف. ابھی میں عصر کی نماز مکہ کی طرف پڑھ کر کے نکلا ہوں. لیکن سب کو یہ معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کا تمنا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. قبلہ کے تبدیلی کا اسی لیے ایک آدمی کے خبر کو انہوں نے قبول کیا. یہ خبر واحد ہے تو خبر واحد معتبر ہے کہ انہوں نے قبول کیا. مکہ، ہاں بتاؤ مکہ کا کیا نام ہے؟ مکہ کا کیا نام ہے بتاؤ. سارا علم تم لوگوں نے پڑھا ہے، ابھی تک تم مکہ کو نہیں جاتے ہو. میں مشکل سوال نہیں کرتا ہوں، آسان سوال کرتا ہوں. تم ان آسان سوالوں کا جواب بھی نہیں دے. بتاؤ کیا بات ہے؟ مکہ مدینہ، مکہ مدینہ، مکہ جان، مدینہ جان. بتاؤ مکہ کا معنی کیا ہے؟ مکہ جان کا معنی بتاؤ. کچھ بھی نہیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. مکہ اور بکہ، بکہ کہتے ہیں مسجد کی جگہ کو، جہاں بیت اللہ کا مسجد واقع ہے اس کی جگہ کو بکہ. مکہ کہتے ہیں پورے شہر کو، پورے شہر کو مکہ، مسجد کی جگہ کو بکہ. ایک قول. دوسرا قول، بکہ خود مسجد کو کہتے ہیں اور مکہ تمام حرم کو کہتے ہیں. دو قول. تیسرا قول، مجاہد مفسر قرآن حضرت ابن عباس کا شاگرد، وہ فرماتے ہیں مکہ و بکہ دونوں ایک ہے، فرق نہیں ہے. اسی میم کو با سے تبدیل کر کے بکہ پڑھتے ہیں. تین قول سمجھا گیا. مکہ کا معنی کہ بکہ کو بکہ وجہ تسمیہ کیوں کہتے ہیں؟ بکہ کا معنی ہے ازدحام کا، ہجوم اور رش، کثرت کا. چونکہ طواف میں وہاں ازدحام ہو جاتا ہے، اسی لیے بکہ کہتے ہیں.
ازدحام کا معنی ہے، اور بکہ کا دوسرا معنی گردن توڑنا۔ جو ظالم بادشاہ متکبر بے دین مکہ میں بے دینی کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ گردن کو توڑ کر کے ان کو ہلاک کر دے گا۔ گردن توڑنے کا معنی۔ مکہ کا ایک معنی ہے قلت الماء، پانی کی قلت، وہاں تو پانی کی قلت تھی کبھی، اور دوسرا معنی مکہ کا ہلاکت کا ہے، وہاں بے دینوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ آپ نے عبادت گاہ کے معنی آپ کم از کم یاد کہیں، سمجھا گیا نا؟ بغیر کلمہ کے مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں؟ کچھ سوچا کرو، کچھ فکر کرو، تدبر کرو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، مکہ عبادت گاہ ہے، آپ معنی نہیں جانتے۔ مدینہ آپ کا عبادت گاہ ہے، معنی نہیں۔ مسجد کا معنی جانتے ہو؟ مشکل ہے یہ مسجد کا معنی بھی نہیں جانتے نا، یہ تو خیر جانتے ہو ماشاءاللہ۔ کون سا صیغہ ہے مسجد؟ ہاں، یہ بھی یاد نہیں ہے آپ مسجد کا صیغہ بھی سے کیا ہے؟ ہاں، کون سا؟ تو ظرف کے دو قسم ہیں نا، ایک ظرف زمان ہے، دوسرا ظرف مکان ہے۔ تو مسجد یہ ظرف مکان ہے، یہ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ قانوناً تو یہ مسجد ہے قانوناً۔ باب کون سا ہے؟ سجدہ یسجدو، یہی ہے نا؟ نصر ینصرو کے باب سے ہے نا، یہی ہے نا؟ تو نصر ینصرو کے باب سے تو ظرف یہ مسجد پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ آسانی کے لیے مسجد اس کو پڑھتے ہیں کہ پڑھنے میں مسجد آسان ہے۔ مسجد ظرف کا صیغہ ہے، ظرف مکان، سجدہ کی جگہ، تو مسجد بھی جگہ سجدہ کی جگہ ہے۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ سمجھا کرو نا، کچھ ہے ایسے رسمی صرف پڑھنا نہیں، رسمی مت پڑھا کرو، سمجھا کرو۔ مسجد آپ کا عبادت گاہ ہے تو اس کا صیغہ سمجھو، معنی سمجھو۔ مکہ مدینہ آپ کی عبادت گاہ ہے، اس کا معنی سمجھا کرو، اس کا کیا معنی ہے، وجہ تسمیہ کہ کیوں یہ نام ان کا رکھا گیا۔ سمجھ رہے ہو کچھ یا نہیں؟ تو قبل مکہ، فرمایا کہ مکہ کی طرف، فدارو کماہم، جیسے وہ نماز میں تھے نماز کو توڑا نہیں، اسی طرح پھر گئے قبل البیت، بیت اللہ کی طرف رخ پھیرا۔ مقتدی اسی طرح کھڑے کھڑے رخ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، امام نے صرف جگہ تبدیل کی۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ أَعْجَبُهُمْ، بیت المقدس کی طرف جب تک کہ رخ کر نماز پڑھتے تھے تو یہودی خوش تھے کہ ہمارے ساتھ موافق ہے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر نماز۔ جب کہ قبلہ تبدیل ہو گئی تو وہ ناراض ہو۔ اچھا، یہودی کا وجہ تسمیہ کہ یہودیوں کو کیوں یہودی کہتے ہیں، یہ اور امتحان۔ یہودی نصارہ، یہودی نصارہ، یہودی، لیکن معنی نہیں جانتے۔ سمجھتے ہو یا نہیں؟ تو بتاؤ کہ یہودیوں کا وجہ تسمیہ کہ وہ یہودیوں کو کیوں یہودی؟ مہلت چاہتے ہو؟ مہلت دوں گا آپ کو۔ ہاں، اس کے طرف ایک توجیہ، بالکل بہت اچھا، پھر بھی شاباش ایک بتائے۔ اور
یہ تورات پڑھ کر کے اپنے کو حرکت دیتے تھے، سمجھا؟ اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ تورات کے پڑھنے کے وقت یہ ایسے سمجھا نا، حرکت دیتے تھے، ایسے جیسے کہ تم لوگ حرکت دیتے ہو، تو تم ان کے ساتھ بھی حرکت دے کر مشابہت مت کرو، حرکت مت دو۔ اگر حرکت دیتے ہو پھر تم اس طرح حرکت دو، اس طرح نہیں، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری توجیہ ہے وہ تم لوگ بتاؤ، ایک اور بھی توجیہ ہے۔ اچھا، اذ کان یصلی، عجبہم، پسند تھا یہودیوں کو جب یہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، یہ عطف ہے یہودیوں پر۔ اہل کتاب نصارہ بھی یہ بھی خوش تھے، پسند کرتے تھے کہ جب کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر مسلمان نماز پڑھیں۔ اب یہاں سوال یہ وارد ہوگا، یہودی تو خوش تھے کہ ان کا بیت المقدس قبلہ تھا، نصارہ کا قبلہ تو بیت المقدس نہیں تھا، یہ کیوں خوش تھے؟ ان کا قبلہ جو ہے نا بیت اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ۔ جواب یہ ہے کہ یہ بھی اسی سمت میں ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا ہے، وہ بھی اسی سمت میں ہے، اس وجہ سے وہ خوش ہوتے تھے۔ فلما ولی وجہہ، جب نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیرا بیت اللہ کی طرف، انکروا ذالک، پہلے عجبہم، اب انکروا، اب انہوں نے ناپسند کیا اس عمل کو، پہلے خوش تھے اب ناخوش ہو گئے۔ بات بھائی آ گئی سمجھ؟ قال زہیر، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثی هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول۔ تو اہل کتاب اس لیے ضمن میں تھا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس نے لکھا ہے کہ یہ اہل الکتاب صرف زہیر کی روایت میں ہے، دوسروں میں نہیں ہے، لہذا یہ معتبر نہیں۔ انہ، شان یہ ہے، مات علی القبلۃ، جو صحابہ تحویل سے پہلے وفات کیا، قبل ان تحول رجال، مات رجال، یہ رجال فاعل ماتا کا، ماتا فوت ہو گئے، رجال کچھ آدمی، قبل تحول، تحویل سے پہلے، علی القبلۃ، بیت المقدس جب قبلہ تھا، جب قبلہ بیت المقدس تھا اس وقت وفات کیا۔ وقتلوا، یا قتل ہو گئے، فلم ندر، ہم نہیں جانتے کہ ما نقول فیہم، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، کہ ان کی نمازیں قبول ہے یا نہیں۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ جو تحویل قبلہ سے بیت المقدس کی طرف 17-16 مہینہ نماز پڑھ لیا، اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ ان کی نماز عبادت صحیح ہے، قبول ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل کر لیا کہ ان کی عبادتیں بھی قبول ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے تھے،
تو وہ عبادتیں بھی صحیح ہے، ان کی نمازیں بھی صحیح ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ انہ مات رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فیہم، ان رجال کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی عبادت سے قبول ہے. اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ ماتا تو صحیح ہے، قتلوا صحیح نہیں، کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے کوئی جہاد نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی کہ اس میں صحابہ شہید ہوئے، تو کیسے قتلوا یہاں ذکر کیا گیا؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھو، اچھی طریقے سے بات کو سمجھو. ایک جواب یہ ہے کہ یہاں قتلوا سے مراد بھی موت مراد ہے کہ جو آپ نے موت وفات کی ہے. قتل بھی یہاں آپ نے موت کے معنی میں ہے، شہادت کے معنی میں نہیں ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قتلوا یہ صرف زہیر کے روایت میں ہے، دوسرے روایتوں میں نہیں ہے، اسی لیے یہ معتبر نہیں. قتلوا کا یہاں آنا صحیح نہیں، صرف زہیر کے روایت میں ہے، باقی کسی راوی کے روایت میں قتلوا نہیں. ایک جواب یہ ہے، ایک یہ موت کے معنی. تیسرا جواب، یہاں قتل سے صرف مدینہ مراد نہیں کہ مدینے میں مطلق قتل ہے، مدینے میں ہو یا مکہ میں ہو. مکہ میں تو حضرت سمیہ سب سے پہلا شہیدہ ہے کہ جو شہید ہو گئی، تو یہ قتل مدینے کے ساتھ مقید نہیں ہے، عام ہے. یہ تین جواب ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ آیات کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نمازوں کو، ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، کہ تمہارے نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے، وہ بھی قبول ہے. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک توجیہ کی ہے، ان کے تفردات میں سے ہے، اور ہے بھی بہترین توجیہ ہے. باقی شارحین نے وہ توجیہ نہیں کیے. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صحابہ تحویل سے پہلے وفات کیے اور ان کے قبروں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، تو اب آیا ان کو اسی طرح چھوڑا جائے یا قبروں سے نکال کر ان کا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے؟ تو فرمایا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیا کہ ان کا قبریں اسی طرح بحال رہیں، ان کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے. سمجھا کہ یہ ان کا تفردات میں سے توجیہ ہے، توجیہ بہترین توجیہ ہے. نمازیں تو خیر ابھی رخ تبدیل تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ قبروں کے نہ رخ کو تبدیل کیا گیا، اسی حال پر چھوڑا، فرمائے وہ صحیح ہے، وہ بھی غلط نہیں. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی تمہارے جو مردوں کے قبریں ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے. اس طرح اس کی تعبیر بات سمجھ میں آ گئی.